جوہر ذاتی شرط ہے. باپ بعد میں بنو، پہلے اہلیت پیدا کرو. ماں بعد میں بنو، پہلے اہلیت پیدا کرو. منصب بعد میں منصب کی آرزو کرو، پہلے صاحب منصب ہونے کی اہلیت پیدا کرو. جنت کی سراغ میں بعد میں جاؤ، پہلے اہل جنت بننے کی صلاحیت پیدا کرو. اہل جنت تب بنو گے جب حسن و حسین کو اپنا سردار بناؤ گے. یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، آپ کے یہ جوش خطابت میں کہہ رہے ہیں، اپنے مذہبی مسلکی تعصب میں کہہ رہے ہیں. نہ تعصب نہ جوش. ایک بہت مشہور کتاب ہے، میں حوالہ دے دیتا ہوں، جائیے، بازار میں موجود ہے، کتاب خانوں میں موجود ہے، علماء کے گھروں پہ موجود ہے. بہت مشہور کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہے صحیح بخاری. اس کتاب میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سید و سردار ہیں. سید ہیں، سید ہیں. سید کا لفظ استعمال کیا ہے. ارے میرا جی چاہتا ہے پوچھوں، مولا کے معنی میں تو بہت سے پہلو نکالے، سید کے معنی میں بھی کوئی پہلو ہے؟ کیا سید کے معنی دوست کے ہیں یا سید کے معنی آقا کے ہیں؟ سید کے معنی سردار آقا. سید کے معنی سردار آقا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید کائنات، سید المرسلین، سید امت ہیں. سید یعنی آقا، سید یعنی سردار. مولا کے معنی میں تو پہلو نکال لیے، سید کے معنی میں پہلو نہیں نکلیں گے. حضور نے کیا فرمایا؟ حسن و حسین جوانان اہل جنت کے. جوانان جنت کے نہیں، جوانان اہل جنت. جوانان جنت جو جنت میں پہنچ چکے ہوں. اہل جنت یعنی جو جنت میں جانے کے لائق ہوں. جو جنت میں جانے کے لائق ہیں ان کے سردار، ان کی پہچان کیا ہے؟ جو جنت میں جانے کے لائق ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ دنیا کے کسی سیاسی لیڈر سے پوچھیں، کسی لغوی سے پوچھیں، کسی فلسفی سے پوچھیں، کسی ماہر اقتصادیات سے پوچھیں، کسی خانقاہ نشین سے پوچھیں، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں کہ حضور جنت میں جنت کے مستحقوں کی پہچان کیا ہے؟ تو حضور فرمائیں گے پہچان سادہ سی ہے، جو حسن و حسین کی امت میں ہو وہ اہل جنت ہے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ آیت صرف یہ حدیث صرف یہ نہیں کہتی کہ جب تک حسن و حسین زندہ ہیں تب تک، قیامت تک جو بھی مستحق بہشت ہوگا اس کے سید یا حسن ہیں یا حسین.
قیام قیامت تک آج بھی جسے اہل بہشت بننا ہو وہ بیعت کرے حسن کی اور حسین کی. آج بھی 21ویں صدی میں، 22ویں صدی میں، 23ویں صدی میں، دوسرے ہزارے میں، تیسرے ہزارے میں، چوتھے ہزارے میں، 1000ویں ہزارے میں، قیام قیامت تک، عرصہ قیامت میں اور عرصہ قیامت کے بعد جو اہل بہشت ہے اس کے سید و سردار حسین ہے. توجہ ہے، یاد رکھیے گا. تو یہ درمیان میں بات آ گئی، میں عرض کر رہا تھا کچھ اور، یہ تو بات میں بات آتی چلی جاتی ہے، تو گزارش کر دیتا ہوں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل ہے نا، اہل پہ بات یہاں تک آ گئی. اہل، پہلے اہلیت پیدا کیجئے باپ بننے کی، اہلیت پیدا کیجئے ماں بننے کی، پھر باپ بنیے، ماں بنیے. آغوش کو تربیت گاہ کیسے بنایا جاتا ہے یہ سیکھ تو لیجئے. گھر کو مکتب کیسے بنایا جاتا ہے یہ ہنر تو آ جائے. خاندان کے افراد معلم کیسے بنتے ہیں، مربی کیسے بنتے ہیں یہ ہنر تو پیدا ہو جائے، یہ اخلاق تو پیدا ہو جائے. بہرحال تربیت کرنے کا ہنر یہ نہیں ہے کہ جبر سے کام لیا جائے، ہرگز نہیں. تربیت کرنے کا یہ ہنر نہیں ہے. ایجوکیشن میں ہاں ایک عمر ہوتی ہے، کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، کہیں کہیں قہر، غضب، سزا، اس سے بھی کام لیا جاتا ہے، مگر وہ استثنائی صورتیں ہیں، وہ ایکسیپشنز ہیں. عمومی اصول تربیت کا رافت و رحمت ہے، محبت، رافت، رحمت. تو آپ کو یہ حدیث سے ہے، یہ مضمون معصوم کی حدیث سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ 7 برس تک بچے کو بادشاہ بنا کے رکھو. کیا؟ بادشاہ. 7 برس تک بچے کو بادشاہ بنا کے رکھو. اور شاید اس میں ایک پہلو یہ بھی ہو کہ بچہ معصوم ہوتا ہے. بچہ خطا کار نہیں ہوتا، بچہ خطا کار نہیں ہوتا، اور مزاج فطرت کا یہ ہے کہ وہ معصوموں ہی کو حکمرانی دیتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. مزاج فطرت کا یہ ہے، مشیت کا مزاج یہ ہے. قدرت کا قانون اور مشیت کا قانون یہ ہے کہ وہ حکمرانی معصوم کو دیتا ہے، خطا کار کو نہیں دیتا. خطا کار اگر حاکم بنتا ہے تو بس ایک ہی راہ سے، غصب اور قہر و غلبہ. قدرت کسی خطا کار کو حاکم نہیں بناتی، بلکہ خطا کار حاکم کے مقابلے میں وہ عوام کو یہ جرأت سکھاتی ہے. قدرت کہتی ہے بہترین عبادت یہ ہے کہ کسی ظالم و جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہو. کون کہتا ہے کہ جب کوئی بھی کسی بھی صورت سے تخت حکومت پہ آ جائے تو اس کی اطاعت لازم ہے؟ حدیث صحیح پیغمبر ہے کہ سلطان جائر کے مقابلے میں کلمہ حق کہنا عبادت ہے. سلطان جائر کے مقابلے میں، سلطان غیر عادل کے مقابلے میں، سلطان ظالم کے مقابلے میں، سلطان غاصب کے مقابلے میں کلمہ حق کہنا عبادت ہے. کس کا قول ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو قدرت معصوم کو حکومت دیتی ہے اپنی طرف سے. جب قدرت کی طرف سے حکومت دی جاتی ہے
تو معصومی کو دی جاتی ہے. بندے جو جی چاہے کرتے رہیں، گھروندے بناتے رہیں، کرسیاں بناتے رہیں، تخت سجاتے رہیں، دربار سجاتے رہیں، جس کو چاہے دربار پہ بٹھا لیں، جس کو چاہے چن لیں، جس کو چاہیں نامزد کر دیں، جس کو چاہیں جو کریں، وہ بندوں کا اپنا کام ہے. قدرت مشیت حضرت حق سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ اصول ہے. بہرحال بات جو عرض کر رہا تھا بنیادی وہ یہ کہ ربوبیت کا اصول ہوتا ہے لطف و رأفت و محبت و رحمت. اس لیے دیکھیے گا مزاج بنی آدم کی پشتوں سے صلبوں سے تمام ذریتوں کو نکالا گیا. اب کیسے نکالا گیا؟ کیا یہ آیت بھی 1 گھنٹے میں تھوڑی اس کا بیان مکمل ہو جائے گا. میں تو لفظی ترجمہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، ایک سوال حل کرنے کی کوشش کروں گا. سب کو، یعنی قیامت تک آنے والے ایک ایک فرزند آدم کو، ایک ایک بشر کو ظاہر آیت نکالا گیا. اور یہ نہیں اعلان ہوا کہ سنو میں تمہارا رب ہوں. توجہ رکھیے گا. کہا گیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں اصول تربیت. آیت قرآن مجید کو معجزہ ہم کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں معجزہ؟ اس لیے کہ لفظ کیا آیا اس سے پہلے؟ وَإِذْ أَخَذَ الْقَهَّارُ نہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ نہیں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ. تمہارے رب نے. جب آیت میں کلمہ رب کا آیا ہے تو ربوبیت کا تقاضا قہر نہیں ہے، جبر نہیں ہے، ڈکٹیشن نہیں ہے، بلکہ صلاحیتوں کو ابھارنا ہے، تربیت کرنا ہے، ان کے اپنے ارادے اور اختیار کو پروان چڑھانا ہے، ایسا بنانا ہے کہ وہ اپنے شعور سے، اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے حق کو قبول کریں، باطل کو رد کریں. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ اس لیے رب کا کلمہ آیا تو کہا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ذریتوں کو نکالا. اور پھر کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، سن لو، یاد کر لو، گرہ میں باندھ لو، عقیدہ تمہارا یہ ہونا چاہیے. نہیں، کچھ نہیں. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اللہ اکبر. کیا لطف ربوبیت ہے، کیا شان تربیت ہے، کیا رأفت ہے، کیا رحمت ہے، کیا لطافت ہے. کیا میں تمہارا پرورش کرنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے کہا قالوا بلا شہدنا. سب نے کہا بلا، ہاں ہاں ہم گواہی دیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس دنیا میں آ کر کچھ اپنے اس فطری ایمان پر قائم رہتے ہیں، کچھ قائم نہیں رہتے. اگر یہ نکتہ سمجھ میں نہ آئے کہ روز الست کیا ہوا تھا اور یہاں کیا ہو رہا ہے، تو روز غدیر اور اس کے بعد کی تاریخ پڑھ لو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھئی تمثیل ہے یہاں پر، مگر یہ تمثیل ناقص تمثیل نہیں ہے. یہ تمثیل ناقص تمثیل نہیں ہے، بظاہر تمثیل ہے، بباطن برہان ہے. بباطن برہان ہے، دلیل ہے. وہاں کیا ہوا تھا؟ کہا لطف سے، رافت سے، محبت سے الستو بربکم، کیا ہم تمہارے رب نہیں ہیں؟ اور میدان غدیر میں کیا ہوا تھا؟ خطبہ پڑھیے، روایت پڑھیے، صحیح السند، انہی کتابوں سے، صحیح کتابوں سے روایت ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، پڑھیے. پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا میدان غدیر میں اور کہا کہ الست اولا. کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ اللہ
کیا رب کی اور رب کے نمائندے کے لہجے کی وحدت ہے؟ رب العالمین کا لہجہ اور رحمت للعالمین کا لہجہ. اس نے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا الستو اولا بانفسکم، کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بلا. روایت پڑھو، وہاں کہا بلا اللہ کے سامنے، رب کے سامنے، یہاں کہا بلا رسول اللہ کے سامنے. اب رسول اللہ نے جب کلمہ جب تسلیم کرا لیا، بلا کہلوا لیا، اقرار کرا لیا. کس بات کا اقرار؟ یہ پہلا ہی فقرہ الست اولا، کیا میں تم سب پر برتر نہیں ہوں، حق تصرف زیادہ نہیں رکھتا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ کیا ہم تمہارے دوست نہیں ہیں؟ اس کے معنی یہی ہے کہ رسول نے اتنے بڑے مجمع کو روک کے پوچھا کیا ہم تمہارے دوست نہیں ہیں؟ نہیں. حضور نے پوچھا کہ کیا ہم تمہارے نفوس پر، تمہاری جانوں پر، تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتے؟ جب سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں اے اللہ کے رسول، بے شک آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی آپ ہمارے حاکم ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے سید ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں. تب نہ پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. توجہ ہے؟ اب دیکھیے، دیر میں آپ نے مجلس شروع کی. مجھے یہ احساس ہے کہ موسم کیسا ہے، مجھے احساس ہے دور دور سے لوگ تشریف لائے ہیں. اس لیے جو معیار میری تقریروں کا لاہور میں مقرر ہو چکا ہے، آج وہ ٹوٹ جائے گا. میں دیر تک بیان نہیں کروں گا اور بہت جلد اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا. انشاءاللہ کل غالباً شفا خانہ آل عمران میں بیان کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس وقت بس چند لمحے آپ حضرات ہمارے ساتھ اور رہیں، کیونکہ اس کے بعد بہرحال آپ حضرات کو حق ماتم بھی ادا کرنا ہے. تو توجہ رہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ وہاں اللہ نے فرمایا الست بربکم، یہاں آقا رسول اللہ نے فرمایا الست اولا بانفسکم، کیا میں تم سب پر، یعنی پوچھا، اعلان نہیں کیا کہ جان لو کہ میں تمہارے اوپر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں. یہ قرآن پاک میں اللہ خود فرما چکا ہے. قرآن مجید میں انہی کلمات میں آیت موجود ہے. تو اصول یہ ہوتا ہے کہ جب ایک برتر ہستی اپنے بعد کسی کے منصب کا اعلان کر دے تو جس کے منصب کا اعلان ہوتا ہے پھر وہ میں نہیں کہتا. منصب کا اعلان، رسول کے منصب کا اعلان اللہ نے کیا، تو اب رسول نہیں کہیں گے. اللہ نے کہا کہ یہ نبی ہے ہمارا،
یہ تمہارے نفسوں پر، تمہاری جانوں پر، تمہاری ذاتوں پر، تمہارے مال پر، تمہارے وجود پر، تمہارے متعلقات پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ واضح ہے، قرآن مجید میں واضح آیت ہے۔ تو اب پیغمبر کو جتانا نہیں ہے، حکم نہیں دینا ہے، جبر کا اظہار نہیں کرنا ہے، وہی لطف و رأفت جو ربوبیت و رحمت کا تقاضا ہے۔ فرماتے ہیں کیا میں تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ اب جتنے سعادت مند تھے سب نے کہا بلا، بلکہ سب نے کہا بلا، سب نے کہا بلا۔ اور اب حضرت نے فرمایا من کنت مولا، جس کا میں آقا ہوں، اس کا یہ علی آقا ہے۔ اچھا یہاں پہ ٹھہر کے ایک بات اور کہہ دوں، بات سمٹ جائے گی۔ اکثر ظاہر ہے ہم جب بھی ممبر پہ آتے ہیں تو یہ کلمہ ہماری زبان پر زمزمہ کرتا ہے، کسی کو یہ کلمہ برا لگتا ہوگا، ہمارے تو دل کی دھڑکن یہی ہے۔ نبض حیات و کائنات یہی کلمہ ہے، من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ یہ کائنات اسی زمزمے پہ قائم ہے۔ مجھ سے جوان موسیقی کا سوال کرتے ہیں، میں ان سے اکثر کہتا ہوں کہ دیکھو، ابھی اکثر سوال ہوتا ہے کہ یہ بتائیے کہ موسیقی کا حکم کیا ہے۔ تو میں پہلے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو، موسیقی کائنات اور حیات کے ہر گوشے اور ہر ذرے اور ہر سطح میں پائی جاتی ہے۔ غور سے سنیے گا، مسئلہ سمجھ کے جائیے گا۔ انسان کا دل دھڑکتا ہے، اس کی اپنی ایک موسیقی ہے۔ سننا، غور سے سننا، حکم شرعی کو بھی سمجھنا۔ انسان کا دل دھڑکتا ہے، اس کی اپنی ایک موسیقی۔ نبض ہماری چلتی ہے، اس کی اپنی ایک موسیقی ہے۔ رگوں میں خون دوڑتا ہے، اس کی اپنی ایک موسیقی ہے۔ پھیپھڑے چلتے ہیں، اس کی اپنی ایک موسیقی۔ ہم سانس لیتے ہیں، اس کی اپنی ایک موسیقی ہے۔ صحرا میں ہوائیں چلتی ہیں، ہواؤں کی اپنی ایک موسیقی ہے۔ بہار میں جب پتے کھڑکتے ہیں، ان کی اپنی ایک موسیقی ہے، اس میں ایک نغمہ ہے۔ جب کلی چٹکتی ہے تو اس کی ایک موسیقی ہے، اس میں ایک نغمہ ہے۔ جب آبشار گرتا ہے تو اس کی ایک موسیقی ہے، اس کا ایک نغمہ ہے۔ جب نیوکلیس کے گرد الیکٹران گردش کرتا ہے تو اس کی ایک موسیقی ہے، اس کا ایک نغمہ ہے۔ کائنات کی ہر شے میں موسیقی ہے، مگر یہ وہ موسیقی ہے جو کائنات کے توازن کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یہ وہ موسیقی ہے جو کائنات کے حسن و توازن و قرار و ثبات کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اس لیے ہر وہ موسیقی حرام ہے جو توازن حیات کو بگاڑ دے۔ گرہ میں باندھ لی بات ہے؟ یہ جب تک نعرہ لگاتے رہتے ہیں میری طرف نہیں دیکھتے، جب اپنے پورے نعرے لگا دیتے ہیں تب دیکھتے ہیں میری طرف۔ اب میں لاکھ ہاتھ سے اشارہ کرتا رہوں کہ بھئی بس کریں بس کریں، آلریڈی وقت زیادہ ہو چکا ہے، بیان کا وقت کم ہے، مگر ہنر ہے۔ اور کیا اچھا ہنر ہے جو صرف ذکر مولا ہو رہا ہے۔
ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. توجہ برقرار رکھیں. مسئلہ سمجھ لیا؟ ہر وہ موسیقی حرام ہے جو آپ کی متانت، آپ کی شائستگی اور آپ کے توازن زندگی کو بگاڑ دے. آپ وقار سے، ایک انسان کا وقار ہوتا ہے، ایک شائستگی ہوتی ہے، ایک تہذیب ہوتی ہے. انسان بہت باوقار مخلوق ہے، انسان ایک روحانی مخلوق ہے. آپ وقار سے، متانت سے، سکون سے، قرار سے بیٹھے ہوئے ہیں. معلوم ہے کہ موسیقی شروع ہوئی اور آپ بلا سبب آپ کے اعضاء و جوارح بے طرح پھڑکنے لگے، یعنی فطری توازن بگڑ گیا. ہر وہ موسیقی جو فطری توازن کو بگاڑ دے، جو فحش باتوں کی طرف لے جائے، ناگفتہ بہ، ناگفتنی اور ناکردنی باتوں کی طرف لے جائے، وہ موسیقی حرام ہے. ورنہ آپ سوز پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، آپ غزل پڑھتے ہیں، اگر اچھا شعر آپ پڑھتے ہیں، اچھی لحن میں، اچھی طرز میں، اچھی آواز میں، اچھے اسلوب میں، تو وہ حرام نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا توازن وجود برقرار رہتا ہے. اب یہ درمیان میں نے کہہ دیا، لیکن کہہ کیا رہا تھا کہ اس پوری کائنات کا جو مجموعی توازن قائم ہے وہ صرف ایک کلمے کے موسیقی پر ہے: من کنتو مولا فہذا علی مولا. تشریف رکھیے. اب آپ نعرہ نہ لگائیے گا، سب تشریف رکھیں، مجھے گفتگو کو منزل تک پہنچانے دیں. ایک سب مل کر صلوات پڑھیں محمد. پروردگار آپ سب کو ذاکرین حق میں شمار فرمائے، آپ سب کو زندگی میں ذکر مولا کا شرف ملے. لیکن میں پھر وہی کہوں گا جو ایبٹ روڈ کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہم بھائی اودھ کے رہنے والے ہیں، لکھنؤ اور لکھنؤ کے اطراف میں جو تہذیب ہے مجلس کی، اس میں ایک مجلس میں ایک وقت میں ایک ہی ذاکر ہوتا ہے. آپ کے یہاں پنجاب میں غالباً ایک وقت میں کئی ذاکر ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے اسلوب سے مجلس پڑھنے دیں. یہاں پر ذرا سی دقت اور فرما لیں. دیکھیے نا، کسی کے لیے یہ کلمہ فرسودہ ہوگا، کسی کے لیے یہ کلمہ، کچھ ایسے بھی ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے بد نصیب، کچھ ایسے بھی ہوں گے بدحظ، کچھ ایسے بھی ہوں گے بد ذوق، کہ جنہیں حضرت کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ جملہ اچھا نہیں لگتا ہوگا. جملہ کس کا ہے؟ جملہ کس کا ہے؟ کلمہ کس کا ہے؟ جملہ کس کا ہے؟ کلمہ کس کا ہے؟ حضرت کا، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المرسلین، رحمت للعالمین. ان کی زبان مبارک سے جملہ ہے، اور کس اہتمام سے حضرت نے یہ جملہ کہا ہے. یوں ہی نہیں کہہ دیا، مسجد میں بیٹھے بیٹھے نہیں کہہ دیا. یہ ایک جملہ سنانے کے لیے انتظار کرایا. جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. اگرچہ یہ خطبہ بہت طویل تھا حضرت کا خطبہ، لیکن یہ جملہ جان سخن تھا. اس لیے اپنے پرائے سب کو یاد ہے یہ جملہ. اب ایک بات عرض کروں، ایک جملہ عرض کروں، بس وقت تمام ہوا چاہتا ہے. بات روز الست سے شروع ہوئی، بات حین سے شروع ہوئی، دہر سے شروع ہوئی، روز الست تک پہنچی. اب یہ طے کرنا باقی ہے کہ یہ روز الست ظرف زمان میں تھا یا ظرف دہر میں. یہ سوال برقرار ہے اپنی جگہ، لیکن درمیان میں جو باتیں آتی ہیں وہ بھی تو باتیں ہوتی ہیں. تو اب گزارش کر رہا ہوں کہ ذرا اور غور فرما لیجیے. جب حضور نے فرمایا من، اعتراض کیا جاتا ہے. کیا اعتراض کیا جاتا ہے؟
ارے جناب مولا علی تو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اور جن کے لیے نہ ہوں گے ہمارے لیے تو آج بھی موجود ہیں. ہمارے لیے مولا علی آج بھی موجود ہیں، ہمارے لیے مولا رسول اللہ آج بھی موجود ہیں، ہمارے لیے رسول اللہ زندہ ہیں. ہم کسی مردہ رسول کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں اشہد ان محمدن رسول اللہ تو حقیقت محمدیہ آج بھی زندہ ہے. ہم کسی مردہ رسول کا کلمہ نہیں پڑھتے. جب ہم نماز میں سلام پڑھتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ تو ہم کسی مردہ کو سلام نہیں کرتے ہیں. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم کسی مردہ نبی کو سلام نہیں کرتے ہیں. اصل مردہ کو سلام کرنے کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کوئی معنی نہیں ہوتے. تو حضور بھی زندہ ہیں ہمارے لیے، مولا علی بھی زندہ ہیں ہمارے لیے. لیکن جن حضرات کے نزدیک اس دنیا سے گزر چکے وہ فرماتے ہیں کہ اب تو حضرت علی ہیں دنیا میں، نہ حضرت علی ہیں نہ کوئی اور ہے. اس لیے اس بحث کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیشہ آپ حضرات اس بات کو کیوں دہراتے رہتے ہیں؟ اس بات کو کیوں دہراتے رہتے ہیں؟ بھئی رسول نے کہا تھا، ٹھیک ہے کہا تھا، اب تو مولا علی نہیں ہے، اب آپ ان کو حکومت نہیں دے سکتے، اب آپ ان کو خلافت نہیں دے سکتے، اب آپ ان کو امامت نہیں دے سکتے. ان کا مقدمہ ہے، ان کے مفروضے پہ قائم ہے، مفروضے پہ قائم ہے، حقیقت پہ قائم نہیں ہے، مفروضے پہ قائم ہے. یہ سوال ہے جتنا بھی سجا کے کیا جائے، جس طرح سے بھی، جن اسالیب میں کیا جائے، جن لفظوں میں کیا جائے، یہ سوال ہے. اور کبھی کبھی ہمارے جوان بھی پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی ہماری ممبروں پر سب کچھ بیان ہوتا ہے لیکن یہ عنصر ضرور ہوتا ہے، یہ رہے گا، یہ جا نہیں سکتا. دست ادب جوڑ کے بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آج باب فضائل میں آخری جملہ ہے. کیوں رہے گا؟ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ من کنت مولا، میں جس کا آقا ہوں. یہ بتاؤ قیامت تک کوئی مسلمان ہے جو رسول کو اپنا آقا نہ مانے؟ واضح ہے بات، واضح ہے بات. قیامت تک جو بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن رسول اللہ کہے گا، وہ رسول کو رسول مان رہا ہے یا نہیں؟ رسول کو حاکم مان رہا ہے یا نہیں؟ اگر آج دو مسلمانوں میں اختلاف و نزاع ہو جائے، دو مسلمان آپس میں کسی مسئلے پر اختلاف کر لیں، جھگڑا ہو جائے، نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اپنے جھگڑوں کو لے جاؤ اللہ کے پاس اور اللہ کے رسول کے پاس. کیا یہ حکم آج منسوخ ہو چکا؟ ارے کیا یہ حکم آج منسوخ ہو چکا؟ منسوخ نہیں ہوا، یہ حکم آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا. جب بھی دو مسلمان نزاع کریں گے تو حاکم کون ہے اصلی اور حقیقی؟ اللہ اور رسول. قیامت تک ہر مسلمان کا حاکم، آقا، مولا، سید و سردار محمد رسول اللہ ہے. اور محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. تو قیامت تک جو بھی رسول کو آقا مانے گا وہ قیامت تک علی کو آقا مانے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. توجہ ہے؟ بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں، آخر نصف شب کا وقت نزدیک ہے، آپ کو عزاداری بھی کرنی ہے.
آپ کو ماتمداری بھی کرنی ہے، اس لیے بس بہت طویل بیان کو سمیٹ کر ایک جملے میں ربط مصائب دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو روز الست ہے، اس کا نہایت مختصر سا مکالمہ قرآن نے نقل کیا ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لیکن بات اس وقت صرف اتنی ہی نہیں ہوئی تھی، اس کی تفصیلات بھی ہیں، اس کے تفصیلات بھی ہیں۔ اب آپ کہیں آپ نے یہ کہاں سے کہہ دیا اس کے تفصیلات بھی ہیں؟ اپنی طرف سے آپ نے کہہ دیا اس کے تفصیلات بھی ہیں۔ قرآن تو بس اتنا ہی کہتا ہے کہ ہم نے کہا الست بربکم اور سب نے کہا بلا شہدنا۔ لیکن ایک اصول یاد رکھیے، قرآن مجید کے اکثر مختصر اور مجمل کلمات کی تفصیل ہمیں حضرت سے ملتی ہے۔ قرآن چاہے وہ اصول عقائد سے متعلق بات ہو، اصول دین سے متعلق بات ہو، یا فروع دین سے متعلق بات ہو۔ مثلا قرآن مجید نے کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، بس۔ اب اس کے بعد نماز کی کوئی تفصیل ہے؟ پورے قرآن میں ہے کہیں تفصیل؟ پورے قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ صبح کی 2 رکعت ہے؟ جو اہل قرآن ہیں وہ بتائیں ہمیں، جو اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں وہ بتائیں ہمیں، کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ صبح کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے، عشاء کی 4 رکعت، کہیں ہے لکھا ہوا؟ قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز شب، نماز تہجد کئی رکعت ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ فجر کی نافلہ نماز کئی رکعت ہے، ظہر کی نافلہ نماز کئی رکعت ہے، عصر کی نافلہ نماز کئی رکعت ہے، مغرب کی نافلہ نماز کئی رکعت ہے کہیں؟ نہیں۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس 2 کلمے کی تفصیل بتائی ہمیں پیغمبر نے۔ واضح ہے؟ اس کلمے کی تفصیل ہمیں بتائی پیغمبر نے۔ اسی طرح قرآن مجید نے برسبیل تذکرہ یوم الست کا ذکر کیا اور ایک مکالمے کا حوالہ دیا، لیکن اس کی تفصیل بتائی ہمیں پیغمبر نے۔ اور پیغمبر نے جہاں تفصیل بتائی ہے، ائمہ اہل بیت کے حوالے سے جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں، اس میں یہ ہے کہ اسی دن جب حق نے اپنی ربوبیت کا کلمہ پڑھوایا تھا، اسی دن محمد کی نبوت کا کلمہ پڑھوایا تھا، اور اسی دن علی کی ولایت کا کلمہ پڑھوایا تھا۔ اور روز الست تھا یا اس سے بھی پہلے کوئی اور روز، جب بعض شخصیتوں سے کچھ خاص عہد و پیمان اور بھی لیا گیا تھا۔ کوئی روز تھا، کوئی وقت تھا جب حضرت حق نے حسین سے عہد و پیمان لیا تھا۔ بہت سے عہد و پیمان کا ذکر قرآن مجید میں ہے، بہت سے عہد و پیمان قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں۔ عرض کروں گا یہ عہد و پیمان بھی کہ جب حضرت حق سبحانہ وتعالی نے حسین سے عہد لیا تھا، یا حسین نے حق سبحانہ وتعالی سے عہد کیا تھا، پروردگار تیرے دین پہ جب وقت پڑے گا تو میں قربانی دوں گا، اجرکم علی اللہ۔ بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ میں بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر آپ صرف ایک جملہ سنتے ہیں کہ آقا حسین نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تیرے دین پر وقت پڑے گا تو میں قربانیاں دوں گا۔ یہ تفصیل کوئی نہیں بتاتا آپ کو کہ اس دن سید سجاد نے کیا وعدہ کیا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ وہ شبیں ہیں، یہ وہ ایام ہیں جو مخصوص ہیں ذکر سید سجاد کے لیے۔
ذکر امام علی زین العابدین سید الساجدین. کیا کیا وعدہ کیا تھا پروردگار؟ تو کہے گا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. دنیا نماز پڑھے گی آزاد رہ کر، میں ایسی نماز پڑھوں گا کہ یادگار رہ جائے گی. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق، مگر نمازوں کا سلسلہ قائم رہے گا. پروردگار میرا بابا تیری بارگاہ میں کچھ اور قربانیاں پیش کرے گا، میں تیری بارگاہ میں کچھ اور قربانیاں پیش کروں. بابا سر پیش کریں گے مردوں کے، میں چادریں پیش کروں گا. بیویوں کے سروں کی چادریں لٹیں گی اور میں دیکھوں گا، میں صبر کروں گا. پروردگار میں اس امتحان و اس قربانی سے میں گزروں گا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. گریہ کیجئے، ماتم کیجئے. سنیے یہ جملہ، سنیے یہ جملہ، سنیے. میرے آقا سید سجاد کی مصیبتیں میں کئی شبوں سے عرض کر رہا ہوں، لیکن بس ایک جملہ عرض کروں گا، آپ سے ضبط نہ ہو سکے گا. میرے آقا حسین آپ نے کربلا میں 72 لاشیں اٹھائے، مگر میرے آقا سجاد نے زندان شام میں جو لاشا اٹھایا ہے، میرے آقا سید سجاد نے جو لاشا اٹھایا ہے، آپ کی چہیتی 4 سال کی بچی کا لاشا آقا نے کس انداز سے اٹھایا ہے. آپ کسی کو غسل نہ دے سکے، آپ کسی کو کفن نہ دے سکے. میرے آقا ابو عبداللہ الحسین، آپ کو یہ غم رہا کہ آپ غسل نہ دے سکے، آپ کو یہ غم رہا کہ آپ کفن نہ دے سکے، مگر سید سجاد سے پوچھئے کہ انہیں غم رہا کہ ہائے کس انداز سے غسل دیا، کس انداز سے کفن دیا. ارے جب 4 سال کی اپنی ننھی بہن کو غسل دے رہے تھے تو جس میں بی بی سے پیرہن جدا نہیں ہو رہا تھا. آخر آقا نے اسی پیرہن میں بی بی کو سپرد لحد کیا. وہ 72 لاشیں حسین نے اٹھائی، ایک لاشا سید سجاد نے اٹھایا. بس آپ کی آوازیں بلند ہیں، بس آپ کی آوازیں بلند ہیں. گریہ کیجئے گا، ماتم کیجئے گا. آقا اپنے سینے پر، آقا علی زین العابدین اپنے سینے پہ کیا کیا داغ سہ چکے ہیں، اسی لیے تمام عمر گریہ کرتے رہے. اور جب کوئی پوچھتا تھا علی ابن الحسین زین العابدین سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑیں، فرماتے تھے الشام، الشام، الشام. سب سے زیادہ مصیبتیں شام میں پڑی ہیں. شام کو یاد کر کر کے رونے والا آقا، گوسفندوں کے کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کر تڑپ جانے والا آقا، زندگی بھر اپنے بابا کی پیاس کو یاد کرنے والا آقا، زندگی بھر اپنے بابا کے لاشے کی پامالی کو یاد کرنے والا آقا. 25 محرم کو اس دنیا سے رخصت ہوا. تو جب رخصت ہو رہا تھا، یہ روایت میں برابر پڑھتا ہوں، اس سفر میں پڑھ چکا ہوں، پھر یاد دلا رہا ہوں آپ کو کہ جناب سید سجاد وہ منظر بھولا نہیں سکے تھے. وہ منظر جب کربلا سے کوفے جا رہے تھے اور اپنے بابا کا لاشا جلتی ہوئی ریت پر برہنہ دیکھ رہے تھے، اس لیے جب آخری وقت آیا تو وصیت کی اپنے بیٹوں کو کہ مجھے زمین پر لٹا دو تاکہ میں اپنے بابا کی مصیبت میں شریک ہو سکوں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. سید سجاد نے اس دنیا کو ترک فرمایا.
سید سجاد کی وصیت کے مطابق بچوں نے انہیں خاک پر لٹا دیا، مگر پھر میں عرض کروں گا وہ جملے کہ سید سجاد آقا پھر بھی آپ کو بڑے اہتمام سے، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، تمام آداب کے ساتھ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، آپ کا تابوت اٹھایا گیا، مگر ہائے میرے آقا حسین، ان کا تابوت اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ واہ حسینہ، سجاد ہے رت رودا بازار کے وچ، بازار کے وچ غیور سجاد ہے۔